السلام علیکم فرینڈس. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از تنویر علی اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ اسائنمنٹ میتھڈ. پچھلے لیکچر میں ہم نے لیکچر میتھڈ کو ڈسکس کیا تھا اور لیکچر ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو بھی ڈسکس کیا تھا. ابھی جو تھرڈ ٹیچنگ میتھڈ جو ہمارے پاس ہے وہ اسائنمنٹ میتھڈ ہے. آج جو ہے ہم اسائنمنٹ میتھڈ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اسائنمنٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے. اسائنمنٹ میتھڈ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے جس کے تھرو ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو کیا کرتا ہے، پڑھاتا ہے. Assignment method means the giving out of a task or job by a person in a authority. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، ٹھیک ہے، سمپل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اسائنمنٹ میتھڈ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ہوم ٹاسک دیتا ہے جو کس شکل میں ہوتا ہے، اسائنمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ٹیچر کیا ہوتا ہے، ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ اسائنمنٹ اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے، دیتا ہے. اور وہ اسائنمنٹ کو ہم ایک ٹاسک بھی کہہ سکتے ہیں یا جاب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کو دیتا ہے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹو اسائن آلسو مینس ٹو گیو رسپانسبلٹی. یہ دیکھے جی، مطلب کہ بچوں کو ایک رسپانسبلٹی دیتا ہے ٹیچر، کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ایک ذمہ داری دیتا ہے. ٹھیک ہے، اٹس این امپورٹنٹ پروسیس آف ریکوائرنگ اسٹرانگ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. اس میں یہ ایک بہت ہی ضروری پروسیس ہے جس میں اسٹوڈنٹ کا کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ پارٹیسپیشن ہوتا ہے اور اسٹرانگ پارٹیسپیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اٹس پرپس از ٹو انکریج اینڈ اسسٹ اسٹوڈنٹس ٹو ریچ اسپیسیفائڈ گولس. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو کیا کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، بچوں کی مدد کرتا ہے اپنے جو اسپیسیفائڈ جو مخصوص گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے. دا ٹیچر واز اے ٹاسک ماسٹر ان دا پاسٹ. ہز ڈیوٹی واز اسائن سم ہوم ورک ٹو دا اسٹوڈنٹس. ٹیچر جو ہوتا ہے ایک ٹاسک ماسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، ڈیوٹی اسائن کرتا ہے، اور وہ کس شکل میں، ہوم ورک کی شکل میں. کس کو، اسٹوڈنٹ کو. اس میں اسٹیپس بھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے اس کا، دا ٹیچر مسٹ نو دا امپورٹنٹ پوائنٹس. دوسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے، ریفرنس ٹو پریویس ایکسپیرئنس اور ایکسپیریمنٹل بیک گراؤنڈ. اور تھرڈ جو ہمارے پاس ہے، پرپوزل آف نیو ایکٹیویٹی. اور فورتھ اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے، ڈسکشن لیڈنگ ٹو سلیکشن آف اپروپریٹ ورڈ. اور ففتھ نمبر جو اسٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے، ایکسپلینیشن اینڈ کلیئرنگ آف دا ڈیفیکلٹیز. سکس اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے، آؤٹ لائننگ دا مٹیریل ٹو بی یوزڈ. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اسٹیپس کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس 6 اسٹیپس آ جاتے ہیں کہ اسائنمنٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس طرح ہمارے پاس یہ ختم ہو جاتا ہے، کس طرح ہم اس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے.
کس طرح اس کی سبمیشن ہو جاتی ہے، کس طرح اس کی اسٹارٹنگ، کمپلیٹنگ اینڈ سبمیشن، اس کی اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی درمیان میں اب کس طرح چیزوں کو ارینج کرنا ہوتا ہے، اور اس کو لاسٹ میں کس طرح ہم سبمٹ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں اس کے اسٹیپ میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایڈوانٹیجز اور میرٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ اٹ از بیسڈ اپان ڈیموکریٹک اپروچ ٹو لرننگ اینڈ ٹیچنگ، یہ جو ہے ڈیموکریٹک اپروچ کی بیس پر ہے لرننگ اور ٹیچنگ میں۔ اٹ اسٹیمولیٹ اسٹوڈنٹس فار فردر لرننگ، یہ بچوں کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے فردر لرننگ کے لیے، مطلب کہ بچوں کو انکریج کرتا ہے، ان کے اندر ایک موٹیویشن پروڈیوس کرتا ہے کہ بچے اس کام کو کر کے پھر ان کے اندر انکریجمنٹ پروڈیوس ہوتی ہے کہ ہمیں اسائنمنٹ دیا جائے اور ہم اور بھی کام کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کے اندر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکلس آف ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آر پراپرلی ڈیولپ، ظاہر بات ہے کہ ہم جب بچوں کو اسائنمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے ٹیچر، تو ان کے اندر ریڈنگ ایبیلٹیز، رائٹنگ اسکلس اینڈ انڈرسٹینڈنگ جو چیزیں ہیں ان کو وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے یہ تین چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ جب اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ دو گے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تو وہ سب سے پہلے جو ہے ریڈنگ کرے گا، مٹیریلز جو کانٹینٹ ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو کیا کرے گا، ریڈ کرے گا، پھر ان کو لکھے گا، پھر ان کو کیا کرے گا، سمجھے گا۔ اٹ از کوآپریٹیو اینڈ ڈیولپس اسپرٹس اسپیشلی ان گروپ اسائنمنٹ، اگر ٹیچر جو ہے گروپ میں اسائنمنٹ دیتا ہے، دو قسم کے اسائنمنٹ ہوتے ہیں، ایک انڈیویژول کے لیے دیتا ہے یا گروپ میں دیتا ہے۔ اگر گروپ میں دیتا ہے تو وہ کوآپریٹیو لرننگ ہوتی ہے، اس میں بچے مل کے کیا کرتے ہیں، ایک پرابلم کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، یا ایک ٹاپک کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر اپنے اس میں مختلف جو گروپ ممبرس ہیں ان کے آئیڈیاز آپس میں شیئر ہوتے ہیں، تو پھر جا کے وہ کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر ایک اسپرٹس ڈیولپ کرتا ہے۔ اٹ ہیلپس ان دا ڈیولپمنٹ آف کریٹیو ایبیلٹیز، اسائنمنٹ میتھڈ جو ہے ہیلپ کرتا ہے کریٹیو ایبیلٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں اسٹوڈنٹ کے درمیان۔ اسٹوڈنٹس لرن ٹو پوائنٹ آؤٹ دا ایسینشیلس، اسٹوڈنٹس اس کام کو، اس اسائنمنٹ کو کرنے کے دوران وہ ضروری چیزیں جو اسینشیلس ہے ان کو کیا کرتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ ایکسپریشنس پاور اینڈ لاجیکل ارینجمنٹ آف دا مٹیریلس از لرن، اس میں ایکسپریشن پاور جو ہے، لاجیکل ارینجمنٹ جو ہے مٹیریلس کی، وہ بچے سیکھتے ہیں، کس طرح ہم نے چیزوں کو کرنا ہے، کس طرح ہم نے چیزوں کو ارینج کرنا ہے، مٹیریل کو کس طرح ارینج کرنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ پرووائڈس اپرچونیٹی ان سیلف لرننگ فار دا اسٹوڈنٹس، اس میتھڈ میں جو ہے بچوں کو سیلف لرننگ کی اپرچونیٹی ملتی ہے، وہ خود پڑھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، خود چیزوں کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ٹیچرس ایکٹ ایز اے رول آف گائیڈ اونلی، اس میں ٹیچر کا رول صرف گائیڈنس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور ٹیچر کا کام کچھ نہیں ہوتا، اور اس میں اسٹوڈنٹس زیادہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ڈس ایڈوانٹیجز، اور اس کو ہم ڈی میرٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اٹ از ٹائم کنزیومنگ اینڈ برڈن پروسیس، یہ اس میں زیادہ تر ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ یوز ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو ہے برڈن پروسیس ہے،
مطلب باری کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، مشکل بھی کہہ سکتے ہیں، مشکل پروسیس ہے. The slow learners stay behind. They tend to copy other works. اس میں جو سلو لرنرس ہوتے ہیں، جو کمزور بچے ہوتے ہیں پڑھائی میں، وہ کیا اکثر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے کام کو صحیح طرح نہیں کرتے، اور وہ دوسرے کو کاپی کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زیادہ تر کاپی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو جب گروپ اسائنمنٹ دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ اسائنمنٹ کر لو، یا ایک ہی ٹاپک کے اوپر کلاس میں ایک ہی ٹاپک کو سارے بچوں کو دیتا ہے انڈیویجولی کہ آپ اس چیز کے اوپر اسائنمنٹ لکھ کے لے آؤ. تو پھر کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس 20 اسٹوڈنٹ ہے تو 10 اسٹوڈنٹ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں، قابل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور 10 بچے ان میں سے سلو لرنرس ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان 10 کی کاپی کرتے ہیں، ان سے وہ اسائنمنٹ اٹھاتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. The teacher has to examine the copy works and eliminate it. ٹیچر کیا کرتا ہے پھر جا کے، جب چیکنگ کی وہ بات ہوتی ہے تو کلاس میں ٹیچر چیک کرتا ہے، اور جس بچے نے جس بچے کی کاپی کی ہے اس کو کیا کرتا ہے، ایلیمینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے فورتھ جو ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کیئرفل انالائز اینڈ کریکشن از نیسیسری ادروائز انٹائر ورکس گو ویسٹ. اگر اس میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر کو چاہیے کہ ٹیچر جو ہے صحیح طریقے سے اس اسائنمنٹ کو تجزیہ کرے، اس کی انالیسس کرے اور کریکشن کرے کہ آیا کہ اس بچے نے کیا لکھا ہے، صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، یا کاپی کیا ہے یا کیا کیا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ادروائز جو آپ کے پاس جس بچے نے خود سے محنت کی ہے، خود سے وہ کام کیا ہے، اگر ٹیچر صحیح طریقے سے ان کو انالائز نہ کرے تو پھر جو ہے ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. The time limits given threatens the student which make the substandard work. جو ہمارے پاس اگر ٹائم کی بات کی جائے، مثال کے طور پر آپ کو ٹیچر دیتا ہے ایک دن میں آپ نے اسائنمنٹ کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس میں، ٹائم اگر بچہ مینیج کرتا ہے اپنے ٹائم پہ، وہ اسائنمنٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کو مطلب اسائنمنٹ اس طرح ہے کہ مشکل ہے، اس کے لیے زیادہ ٹائم لینا پڑتا ہے، زیادہ ٹائم اس کو دینا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو کم ٹائم دیں گے تو پھر بچہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، وہ معیار کے مطابق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر جو ہے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کام دے، اس کام کے لیے پراپر ٹائم بھی دینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے پرنسپلس ہمارے پاس ہے. The following principle must be applied to this method. اس میتھڈ میں ہمارے پاس یہ پرنسپلس کیا ہوتے ہیں، اپلائڈ ہوتے ہیں. Assignments are unjustified unless they relates to specific goal. اسائنمنٹ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ اسائنمنٹ جو گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اس گول سے ریلیٹڈ جو ہے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسائنمنٹ بچوں کو دے. اسائنمنٹ میں صرف اے رینج آف پرپس، اسائنمنٹ جو ہے پرپس جو ہے اس کی جو مطلب جو ہے کس مقصد کے لیے آپ اسائنمنٹ دے رہے ہو، اس کی رینج تک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. The extent to which the students will work hard on an assignment will depend upon the degree of his motivation.
جو ہمارے پاس بچہ جو ہے اس کو کام دیتے ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ بچے کو اسائنمنٹ دیتے ہو، تو اس اسائنمنٹ اس ٹاپک جو ٹاپک آپ بچے کو دیتے ہو، مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ بچے کو کہ آپ ہیومن ہارٹ کے اوپر اسائنمنٹ لکھ کے لے آؤ، آپ ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر اسائنمنٹ لکھ کے لے آؤ۔ اگر بچے کو وہ ٹاپک انٹرسٹڈ لگتا ہے، بچہ اس میں کیا کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اس کی موٹیویشن اگر اس چیز کو کرنے میں ہوتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ہارڈ ورک کرتا ہے جب وہ ٹاپک اس کو پسند آ جاتا ہے۔ اگر ادروائز اگر بچے کو ٹاپک پسند نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ لاسٹ جو پرنسپل ہے، دی اسائنمنٹ از اونلی ون آف دی اسینشیل پروسیس ان ٹیچنگ۔ اسائنمنٹ جو ہے ٹیچنگ میں ایک بہت ہی ضروری کیا ہے، پروسیس ہے۔ تھینک یو ویورس، تھینک یو فرینڈس، تھینک یو۔ اور لاسٹ میں جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، کوآپریٹ کرے کہ مزید اس طرح ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔